نہیں 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 نہ، ہر بندہ نہیں پہنچا تسلیم شاہ. یہ زمانے، ماضی، حال، مستقبل، یہ صاحب الزمان کے حالات، صفات، افعال کا ظرف ہیں. ظرف سمجھتے ہو نا؟ برتن. مثلا 3 ظرف ہیں، 3 گلاس ہیں، آپ میرے سامنے رکھ دو. اس گلاس کا نام ماضی رکھ دو، درمیان والے کا حال رکھ دو، اس کا مستقبل. میں نے یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کتنا زور لگا میرا؟ ادھر والے ٹھیک ہو؟ درمیان والا میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کوئی زور نہیں لگانا. تو بس یہی ہے، صاحب الزمان کے یہ ظرف ہیں، اس کی مرضی ماضی کو حال کر دے. اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ حال کو ماضی کر دے، مستقبل کو حال کر دے، ظرف ہی تو بدلنے ہیں. اور چونکہ میرے امام کے بعد قیامت ہے، خود کہتے ہیں انا القیم یوم النشور، قیامت قائم کرنے والا میں علی کا بیٹا ہوں. مولا کیسے کرو گے؟ فرمایا 3 برتن ہی تو توڑنے ہیں نا. پلے بڑی آواز یا نہیں؟ اور مجھے رب محمد کی قسم، یہ اہل سنت بھائیوں کے عالم کی لکھی ہوئی تعریف کی روشنی میں نے کہا ہے، کتب اہل بیت میں صاحب الزمان کیا ہے پڑھ دوں تو زمین پھٹ جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ تسلیم شاہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے، مجھے عرب شاعر کے 2-3 شعر اچانک جبر مشیت کی طرح میرے سامنے آ گئے، پڑھ دوں؟ عبد العزیز ان دلیل عرب کے شاعر گزرے ہیں، زمانے کے امام کو خطاب کر کے. بات لمبی ہے، میں ساری آپ کو نہیں سنانا چاہتا. انہوں نے مولا سے فریاد کی ہے، مولا جلدی آ جائیے. مولا جلدی آ جائیے. کیوں؟ چور سے نگرانی کا کام لیا جا رہا ہے. اللہ جی اس میں کہتا ہے لقا
ملک و مو فی العالمین و انت فی الاشیاء تفعل ما تشاء و تقدر. وہ کہتے ہیں مولا میں بس اتنا جانتا ہوں جتنے عالمین ہیں جن جن کا وہ رب العالمین ہے وہ عالمین تیری ملکیت ہیں. وَأَنْتَ فِي الْأَشْيَاءِ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَقْدِرُ. اور مولا تو ہی عالمین میں جس شے کے ساتھ تو جو چاہے کرے اس کی جیسی چاہے تقدیر بنائے. اور اب جو تسلیم شاہ کے فکرے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ ایک لمحہ غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. آگے کہتے ہیں قد حزت دون الکائنات مراتبا فیہا عقول الانبیاء تتحیر. مولا تو مرتبے کی اس بلندی پہ کھڑا ہے, میں مادی انسان کیا ہوں, تیرے فضائل کی دیوار کو دیکھ کر انبیاء کی عقلیں چکر میں آئی ہوئی ہے. ہاں یہ جو زمانے ہیں بات بھول تو نہیں گئی, یہ زمانے جتنے بھی زمانے ہیں اگر کسی مجلس میں نصیب اور آپ کے مزاج نے ساتھ دیا تو پھر بتاؤں گا کہ جب میرا شہنشاہ ظہور کرے گا جو وقت اس کی حکومت میں نقوی صاحب گزرے گا وہ نہ ماضی میں شامل ہے نہ حال میں نہ مستقبل میں. وہ زمانہ ہی اور ہے. حیرت کا چھا جانا بھی حق ہے, حیرت ہو. ہاں ملک اور حیرت کا اجر ہے, شک پہ سزا ہے, سزا ہے اور اسی شہنشاہ نے دینی ہے. چھپ کے بیٹھے ہو, سامنے بیٹھا کرو, ملک اور سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی, یہ تینوں زمانے ظرف ہیں اس شہنشاہ کا, ماضی, حال, مستقبل, جو بھی صاحب زمان ہو. سر اٹھانا آگے. آگے کہتے ہیں فَلِذَالِكَ, یہی وجہ ہے یتصرف فی الزمان بالطی والنشر. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صاحب الزمان کی مرضی کہ زمان کو لپیٹ دے یا پھیلا دے. اللہ پہلے بڑی بات یا سر سے گزر گئی. صاحب زمان ہوتا ہی وہی ہے جو زمان کو لپیٹ بھی دے, جو زمان کو پھیلا بھی دے. شب معراج کیا ہوا تھا؟ جی, کیونکہ اس وقت کا صاحب الزمان رسول تھا. کہیں وقت کی بساط لپیٹ دی, کہیں چلنے دی, یعنی کہیں 18 یا 1800 یا 18,000 سال گزر گئے اور کہیں ابھی پانی کی روانی ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر.
یتصرف فی الزمان بالطی والنشر، چاہے تو زمان کو لپیٹ دے، چاہے پھیلا دے، وفی الزمان بالبسط والقبض، کہتے ہیں اسی طرح مکان کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کرتا ہے، وہ مکان کو بڑا بھی کر سکتا ہے، صاحب الزمان کا اختیار ہے چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں کائنات کے ہاتھی گزار دے۔ اور چاہے تو پوری کائنات کو اتنا سمیٹے کہ ایک بندے کے سمانے کی گنجائش نہ رہے۔ نہیں پلے پڑ رہی میری بات؟ اس کی نبی صاحب وجہ یہی ہے۔ اب اچھا اب یہ دیکھو، پہلے میرا ایک سوال ہے تم پر، یہ مانتے ہو یہ 14 سب سے اول ہیں؟ کوئی شے نہیں تھی یا تھی کوئی؟ ادھر والو کچھ نہیں تھا، آسمان تھے، زمین، عرش، کرسی، یہ تھے، کہاں رہتے تھے؟ وہ تو دل رکھتا ہی نہیں ہے۔ مکان تو نہیں ہے نا، رہتے ہیں۔ میں تو سمجھائے فی الحال اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے۔ مکان تو نہیں رکھتے تھے لیکن ہیں۔ تو مخلوق کو وہ خدا دیتا پھرتا ہے جو لامکان ہے۔ اور ملک اور میں لامکانی کی حد پہ محمد کے بیٹے کو کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ جی پلے پڑیے بات یا نہیں؟ لاکھ مکانی کی حد پہ تو یہ کھڑا ہے، بس اس کی تعریف یہ نہیں کہ وہ لامکان ہے، ورنہ خدا کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ اور خدا کی قسم جب علی کا بیٹا آ جائے گا، میں پہلے بھی تمہیں مولانا ممبروں سے اکثر یہ امجد میں کہا کرتا ہوں کہ جب تیرا 12واں امام ظہور کرے گا، تجھے اس وقت تک پتا چلے گا کہ جو کچھ آج تک مولویوں نے ہمیں خدا کی صفتیں بتائیں یہ تو آل محمد کے نوکروں کی ہیں۔ جو کچھ مولوی نے ہمیں توحید بتائی وہ ان کے نوکر نکلے۔ توحید کا تعارف ہی بس یہی ہے کہ جس کو یہ 14 جھک جائیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ لامکان ہے، اور جس کا میں اشرا پڑھ رہا ہوں یہ کہتا ہے ہم 14 اس کا مکان ہے۔ اللہ